روشن ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ نسب، ان کے خصوصیات اور اعلیٰ مقام کے بارے میں سنا تھا، اور اب اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوحات، زہد و تقوی اور شہادت کے بارے میں سنیں گے۔ معزز سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو اس وقت فوج پارس اور روم کی سرحدوں پر اسلام کے مخالف لشکروں سے نبرد آزماتی اسلامی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن دور فاروقی میں ان معرکوں میں مزید جوش و خروش پیدا ہوا۔ ایران کی فتوحات کا سرچشمہ یہی عہد آفرین دور بنا۔ جنگ قادسیہ کے 3 دن خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ رومیوں سے مقابلے میں دمشق کی فتح کو شہرت حاصل ہے، جسے شام و فلسطین کے فتوحات کا پیش خیمہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جنگ قادسیہ میں لشکر اسلامی کے 30,000 مجاہدین نے 1,20,000 کے ایرانی لشکر کو شکست پاش دے کر شجاعت فروشی کی نئی تاریخ رقم کی تھی۔ عہد فاروقی میں مملکت کو جو وسعت حاصل ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی راہ سے بھٹکا نہ سکی، اور انہوں نے انتظام حکومت کے لیے مسجد نبوی کو چھوڑ کر کوئی ایوان نہیں بنایا۔ ان کی شان وہی رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ایک دن ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے مال میں آپ کے لیے کیا جائز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میں میرے لیے کیا جائز ہے۔ کپڑوں کے 2 جوڑے، ایک سردی کا اور دوسرا گرمی کا، حج اور عمرے کے لیے لازم احرام، اور میرے اہل و عیال کے لیے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے عام آدمی کی خوراک ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جو ان کا حال تو وہ میرا حال۔ وہ فرمایا کرتی تھی، اللہ کا مال میرے لیے ایسا ہے جیسے کسی یتیم کا مال، ضرورت نہیں ہوتی تو اسے ہاتھ نہیں لگاتا، اور حاجت مند ہوتا ہوں تو بقدر ضرورت لے لیتا ہوں۔ بیت المال سے کچھ لینے میں اس قدر احتیاط برتتے تھے کہ بعض اوقات یہ احتیاط تکلیف دہ ہو جاتی۔ ایک مرتبہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، جس کے لیے شہد تجویز کیا گیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا۔ ممبر پر خطبہ دینے آئے تو کہا، اگر تم اجازت دو تو میں بیت المال سے شہد لے لوں، ورنہ وہ مجھ پر حرام ہے۔ لوگوں نے اجازت دے دی۔ سلمانوں نے جو آپ کو اپنی جان پر یہ سختیاں جھیل دے دے گا، تو آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر سختیاں جھیلتے ہیں، اللہ نے رزق کشادہ کر دیا ہے، انہیں جو چیز چاہیے مال غنیمت میں سے لے لے۔ مسلمانوں کی طرف سے انہیں اجازت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی گویا ہم خیال ہو گئی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کی بات دہرائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے عمر کی بیٹی حفصہ، تو نے اپنے قوم کے ساتھ بلائی کی اور اپنے باپ کو دھوکہ دیا۔ میرے اہل و عیال کا حق میرے ذات اور مال میں ہے، میری دیانت اور امانت میں نہیں۔ آپ کے پاس یمن کی چادریں آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ ہر مسلمان کو ایک ایک چادر حصہ میں ملی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ عام مسلمانوں کے برابر تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ کر جہاد کی دعوت دے رہے تھے اور چادر کا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولا کہ تم نے اپنے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، تمہاری حصہ میں ایک چادر آئی تھی، لیکن تمہاری قدامت طویل ہے، وہ چادر تمہارے لیے کافی نہیں ہو سکتی، پھر تم نے اس کا یہ کرتا کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، عبداللہ، اس کا جواب تم دو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنے حصے کی چادر والد کو دے دی تھی اور اس سے یہ کرتا پورا ہوا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، جہاں نماز فجر میں سجدے کی حالت میں ابو لولو نامی مجوسی غلام نے، جو قتل کی ارادے سے محراب میں چھپا ہوا تھا، بے دردی سے خنجر کے 3 وار کیے۔ پہلا وار بہت گہرا تھا، جس سے آپ کا خون اتنا بہہ گیا کہ مسجد نبوی کے ممبر و محراب خون فاروقی سے سرخ ہو گئی۔ 3 روز یہی کیفیت رہی۔ جو دوا دی جاتی تھی وہ کٹی ہوئی آنتوں سے باہر آ جاتی تھی، لہٰذا اپنے بیٹے عبداللہ کو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جاؤں۔ اجازت ملنے پر خوشی ہوئی، اللہ نے تینوں ساتھیوں کو جمع کر دیا۔ دنیا اسلام کے سورج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی اس کشمکش میں 1 محرم 24 ہجری کو دائی اجل کو لبیک کہا۔
اور دنیا میں اس زمین کے حصے میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا تھا، ریاض الجنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ابدی نیند سو رہی ہے۔ آپ کے نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ وفات سے پہلے فرمایا، دیکھو میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور متوسط درجے کا کفن دینا، اگر اللہ کے ہاں میری کچھ بلائی ہے تو مجھے اس سے بہتر لباس ملے گا، اگر اس کے سوا کچھ اور ہوا تو یہ بھی چھین لیا جائے گا۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔